قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مکان آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالا اے کرم یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اور ربیع المنور جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، عید المومنین کا دن ہے، ربیع المنور کی 5 تاریخ ہے۔ یہ 5 تاریخ بھی ربیع المنور کی ہمارے لیے بڑی یادگار تاریخ ہے، جہاں پر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس لیے کما حقہ ہم کسی کے ذکر پر ساری زندگی اگر لگا دیں تب بھی کما حق کہو اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن تبرکن صحیح کہنے اور سننے میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ امید ہے خدا کی ذات سے، خدا کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میرے چاہنے والوں سے محبت کرو، میرے انعام یافتگان بندوں سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کی آل سے محبت کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہاری مغفرت کا ضامن ہے۔ اس لیے آج حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہم اس زمرے میں شامل ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں شہزادگان علی المرتضیٰ ہیں اور دونوں بھی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے تولد ہوئے۔ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت یکساں ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے بس ہم اس کا چرچا کرنے لگتے ہیں، جو چیز ظاہر نہیں ہوتی اس کی ہم یاد منانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔
دیکھ لیں، میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں۔ جس طریقے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، 10 تاریخ آتی ہے محرم الحرام کی، یاد حسین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جلسہ یاد حسین۔ پھر آج کیا ہوا؟ طنز میں نہیں کر رہا ہوں کسی پر، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میدان محشر میں آپ کو بھی جواب دینا ہے، مجھ کو بھی جواب دینا ہے، بلکہ آپ سے زیادہ بھاری بھرکم ذمہ داری مجھ پر ہوتی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی ہم یا حسین کہتے تھے، آج بھی ہم یا حسن کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے تو میں اس مرتبہ محرم الحرام کے مہینے میں عاشورے کے وقت کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا نعرہ صرف لبیک یا حسین نہیں، لبیک یا حسن و یا حسین، لبیک یا حسن لبیک یا حسین، یہ ہمارا نعرہ ہے، یہی نعرہ ہمارا ہونا چاہیے۔ امتیاز کرنے والے آپ اور میں کون؟ میں نے بارہا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے والا ہے میدان محشر میں، کون کیا کر رہا ہے، دین کی خدمت کے نام پر کون کیا کر رہا ہے، چاہے مساجد کا معاملہ ہو، مدارس کا معاملہ ہو، درگاہوں کا معاملہ ہو، خانقاہوں کا معاملہ ہو، جو دین اسلام سے منسوب ہے، جہاں جس کو جو کام کرنا ہے، جو ذمہ داری عائد کی جاتی ہے، اس ذمہ داری کے آڑ میں کون کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کیے ہیں، یہ سب رب جانتا ہے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے یہ کیا، تم کہیں کہ میں نے یہ کیا، تم مجھ پر الزام تراشی کرو، میں آپ پر الزام تراشی کروں، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اسلام کی بات کہی، کسی پر شخصی طور پر میرا طنز نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی میری بات سن کر نا سمجھی میں اگر اپنے اوپر لیتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ میں تو کامن سی بات کرتا ہوں، ہمیشہ سے کامن بات کرتا ہوں، کامن بات کروں گا۔ امام حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں جو ہم فوقیت کی بات کرنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے محرم الحرام کے موقع پر بھی کہا تھا کہ علم شہداء کربلا کی نشانی ہے، علامت ہے کہتے ہیں، تو پھر امام حسن کا نام کا علم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر تمہارے نزدیک علم ہی صحیح ہے تو جس کا عقیدہ جو ہے اسی عقیدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب علی کو مانتے ہو، فاطمہ کو مانتے ہو، حسین کو مانتے ہو، تو بھائی حسن کو کیوں چھوڑتے ہو؟ امام حسن کا بھی تو ذکر خیر ہونا، کیونکہ امام حسن بڑے بھائی ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں، میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو چاہے عزت دینا، جس کو چاہے ذلیل کرنا، یہ میرے قبضے قدرت میں ہے، جو میدان محشر میں معلوم ہوگا۔ دنیا میں ہم عزت کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، چاہے وہ عزت دولت سے ہو، چاہے وہ عزت کرسی سے ہو، چاہے وہ عزت کسی طریقے سے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے پیدا کیا تو آزماتا ہے، کسی کو کسی کی محبت میں رکھ کر آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ محبت کی آڑ میں نفرت پیدا کرتا ہے، محبت کی آڑ میں بغض رکھتا ہے، یا محبت کی آڑ میں محبت کو ہی بڑا کرتا ہے، یہ اللہ آزماتا ہے۔ تو امام حسین کا تو نام لیتے ہیں، مگر امام حسن کا نام نہیں لیا جاتا اس طریقے سے جس طرح امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے۔ بتاؤ، ہر کوئی اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ آپ دیکھ لیں، اپنی آئی ڈی، اسٹیٹس، ہر جگہ ہوتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین۔ پھر یا حسن کہنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے میرے بھائی؟ یہ منافقانہ حرکت چھوڑ دیں، میں کھل کر کہتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ میری کوئی خواہش ہے، نہ کوئی تمنا ہے، بس تمنا یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رسول راضی ہو جائے۔
منافقانہ حرکت چھوڑ دیں۔ اب آئیں حقیقت کی جانب۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے اپنی اپنی تختیاں لیں اور اس پر کچھ لکھا۔ لکھنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، اماں جان بتاؤ ہم دونوں بھائیوں میں کس کا خط اچھا ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ سوچئے۔ لیکن ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے شہزادو، یہ اپنی تختیاں لے کر اپنے بابا جان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ پھر دونوں بھائی اپنی تختیاں لے کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بابا جان ان دونوں تختیوں میں، یہ میری تختی ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی کی تختی ہے، کس کا خط اچھا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ کروں، یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ لہذا کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو کہ تم اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ، اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ۔ جب نانا جان کونین کے پاس پہنچے، کہا نانا جان کونین، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ فیصلے کے لیے ہم والدہ ماجدہ کے پاس گئے تو انہوں نے والد کے پاس بھیجا، والد کے پاس گئے وہ فیصلہ نہیں کیے، آپ کے پاس بھیجا۔ نانا جان آپ تو فیصلہ کر دیں۔ نانا جان کون ہے؟ دونوں تختیوں کو اپنے دونوں زانوں پر رکھتے ہیں، جس طرح دونوں حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اپنے دونوں تختیوں کو شہزادوں کی زانوں پر رکھ کر کہتے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، چہرہ درمیان میں ہوتا ہے، اب غم زدہ موقع ہوتا ہے، فیصلہ کس کا کروں؟ اگر حسن کا فیصلہ کر دوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے، حسین کے حق میں فیصلہ دوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے، لہذا کہتے ہیں میرے بچوں جبرائیل کے پاس جاؤ۔ وہ نبی جس کو رب نے مختار کل بنایا، وہ نبی جس کو رب نے خزانے کی چابیاں دے دی، وہ نبی جس کو رب نے کہہ دیا کہ اے محبوب یہ لوح محفوظ ہے، یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس تقدیر میں اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اختیار ہے، اپنی امت کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو آپ کو اختیار ہے، کسی اور کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ نبی ہیں تقدیر بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن جب شہزادگان کی بات آتی ہے، دونوں تختیوں پر فیصلے کی بات آتی ہے، دونوں تختیوں کو دیکھ کر مسکرا تو لیتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں اگر حسن کے حق میں بڑے ہونے کے ناطے فیصلہ کر دوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے، حسین چھوٹے ہیں، شفقت کے اعتبار سے، بچپن کے اعتبار سے اگر حسین کے حق میں فیصلہ کر دوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا میرے بچوں جبرائیل کے پاس چلے جاؤ۔ جب جبرائیل کے پاس پہنچے، جبرائیل سب مشاہدہ کر رہے تھے، سننے کے بعد کہا کہ اے میرے نبی کے شہزادوں، یہ تختیوں پر فیصلہ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن جب تمہاری ماں خاتون جنت نے نہیں کیا، جب تمہارے والد علی شیر خدا نے نہیں کیا، جب تمہارے نانا مختار کائنات محبوب رب العالمین امام الانبیاء سردار الانبیاء شافع روض محشر نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دیتا ہوں، فیصلہ سارا خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔ خدا کی جانب سے جبرائیل کو ندا آتی ہے، اے جبرائیل ان شہزادوں سے کہہ دو کہ اپنی تختیاں زمین پر رکھ دیں، جائیں اپنے والدہ کے سامنے اور تختیاں زمین پر رکھ کر بیٹھ جائیں
اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ اے جبرائیل، ایک سیب لینا اور اوپر سے اس سیب کو دونوں تختیوں کے درمیان چھوڑ دینا، جس تختی پر یہ سیب جا گرے گا اس کا خط اچھا ہوگا۔ یہ کوئی بناوٹی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ مناقب حسنین کریمین اٹھا کر پڑھیں علماء حق کی۔ خود سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر تحریر فرماتے ہیں شہداء کی حسنین کریمین کے مناقب میں، سیب چھوڑ دینا، جس تختی پر یہ سیب جا گرے گا اس کا خط بڑا اچھا ہوگا۔ فیصلہ خدا کی جانب سے ہو رہا ہے، تو جبرائیل نے بحکم خداوندی سیب لیا اور اوپر سے زمین کی طرف چھوڑ دیا، تو کیا بتایا جاتا ہے؟ درمیان میں کوئی چھری لے کر کھڑا ہوا نہیں ہے، درمیان میں کوئی چھریاں لگی ہوئی نہیں ہیں، بس سیب آ رہا ہے۔ جیسے زمین کی سطح کے قریب آیا، امام حسن کی نظر بھی سیب پر ہے، امام حسین کی نظر بھی سیب پر ہے، اور خدا کی جانب دونوں متوجہ ہیں، اب پس و پیش میں ہے کہ یہ سیب کس کی تختی پر گرے گا، کس کا خط اچھا ہوگا۔ بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سیب جیسے ہی زمین کی سطح کے قریب آ گیا، بس کیا تھا دیکھنا کہ سیب بالکل آدھا ہو گیا، آدھا امام حسن کی تختی پر گرا، آدھا امام حسین کی تختی پر گرا۔ تو رب کی جانب سے فیصلہ ہوا کہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تفریق کرنے والے تم کون؟ چاہے 1400 ہجری کے بعد آئیں یا 15ویں ہجری میں آئیں یا 15ویں ہجری کے بعد آئیں یا میدان محشر تک اپنا ڈنکا بجائیں، فیصلہ کرنے والے تم کون؟ جس کا فیصلہ فاطمہ نہ کر سکے، جس کا فیصلہ علی نہ کر سکے، جس کا فیصلہ نبی آخر الزمان نہ کر سکے، جس کا فیصلہ سردار الملائکہ جبرائیل کر نہ پائے، جس کا فیصلہ خود خدا کرے کہ دونوں تختیاں برابر ہیں، دونوں کی خوشخط ریٹنگ اچھی ہے، تب پھر آپ کیوں یاد حسین تو کہتے ہیں، یاد حسن کہنے کے لیے پیچھے کیوں ہٹا کرتے میرے بھائی؟ اختلاف ہے تو اختلاف آپ کو اپنی جگہ مبارک ہے، مگر ہمارے پاس اختلاف نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے، ہم نے بارہا اعلان کیا، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در پر پڑے رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، دونوں شہادتیں۔ امام حسین کی شہادت شہادت جہری ہے، جو میدان کربلا میں اعلان کے ساتھ ہوئی، اور امام حسن کی شہادت شہادت سری ہے، شہادت سری ہے، خفیہ شہادت، چھپی ہوئی شہادت۔ اگر آپ کسی کا یہ خیال ہو ساری دنیا میں، چاہے کسی ملک، کسی ریاست، کسی کنٹری میں ہو، کسی کا یہ خیال ہو کہ امام حسین کی شہادت حق ہے، امام حسن کی شہادت ہم نہیں مانتے کہ فلاں کیے، فلاں کیے، فلاں کیے، اگر ایسا کہیں گے، کیونکہ دین کو پیدا کیا رب نے، دین کو عام کیا نبی نے، امامت خریدی حسنین نے، اپنی جان قربان کر کے امامت خریدی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی سر بلندی کا پرچم لہرایا، اپنا سر کا نذرانہ پیش کر کے قرآن کو بچا لیا۔ یہ ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ امام حسن نے اس طرح کیا، میں نے بارہا کہا، کہتا رہوں گا تا دم زیست، بلکہ آخری سانس تک کہتا رہوں گا، حسنین کریمین نے جو عمل کیا وہ بحکم مصطفیٰ بمنشأ خدا بندی ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے، خدا کی مرضی شامل۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں، فجر کی نماز میں امام صاحب قرأت زور سے پڑھتے ہیں، نہیں، ظہر کی نماز میں بالکل آہستہ پڑھتے ہیں 4 رکعت میں،
عصر کی نماز میں بھی چاروں رکعت میں آہستہ سے تلاوت ہوتی ہے، یہ ہے نماز سری، شہادت سری کہا نا میں نے امام حسن کی۔ اب امام صاحب قرآن کی کیا آیات تلاوت کی کس کو معلوم ہوتا ہے ظہر عصر کی 4 رکعتوں میں؟ بس اتنا معلوم ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، جہاں 3 رکعت 4 رکعت والی نماز ہم پڑھیں گے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ہوگا، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پہلی دوسری رکعت میں ظہر اور عصر میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی آیت کی تلاوت کی آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے؟ کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی امام صاحب کے بازو بھی کھڑا ہو جائے تو سن نہیں سکتا، کیونکہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے، شروع کے 2 رکعتوں میں قرات زور سے پڑھی جاتی ہے، تیسری رکعت میں آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھ لیں، شروع کے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ ضم سورہ آواز بلند پڑھا جاتا ہے، بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا آہستہ پڑھے جانے والی رکعتوں کو لے کر آپ امام پر تانا دے سکتے؟ آپ امام پر تانا دے سکتے کہ آپ نے نماز میں کچھ نہیں پڑھا، کھڑے تھے خالی؟ آپ بازو بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو سنے نہیں آتا، کیونکہ آہستہ پڑھنے کا حکم نبی نے دیا ہے۔ اسلام کا تعلق حسنین سے ہے، امامت خریدی، جنت خریدی، حسنین نے اپنی قربانیاں دے کر، تو اس لیے نماز کی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، تب بھی ماننا پڑتا ہے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، سری نماز بھی ہماری نماز ہو رہی ہے، جہری نماز بھی نماز ہو رہی ہے، سری نماز بھی فرض ہے، جہری نماز بھی فرض ہے، تو امام حسین کی شہادت بھی حق ہے، امام حسن کی شہادت بھی حق ہے۔ امام حسن کی شہادت کا معاملہ، زہر دے کر آپ کو مارا گیا، یہ سب مانتے ہیں، لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ تھے۔ ارے کوئی قبیلے کے کیوں ہوں گے؟ آپ دلیل دیں۔ آج کل دلیل دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، نیٹ کے ذریعے اپلوڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بس سنٹنس بنا کر بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں کتاب سے فلاں صفحہ نمبر، یہ فلاں نمبر، یہ سطر نمبر، فلاں نمبر۔ نہیں، 1400 سال سے کہاں گیا تھا؟ ارے 1400 سال بھی جائیں اپنی جگہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر دیا گیا۔ زہر دیا گیا، کس نے دیا، کیسے دیا، وہ اپنی جگہ ہے۔ جب حضرت امام حسن سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت نانی جان پوچھتی ہیں، بیٹے بتاؤ زہر کس نے دیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، بھائی جان بتاؤ زہر کس نے دیا؟ مگر میرے حسن کی زبان اقدس پر قربان جائیں، کیا کہتے ہیں؟ تکلیف کے عالم میں ہیں، کہتے ہیں کہ جس پر شک ہے اگر میں بتا دوں، اس کا نام ظاہر کر دوں، اگر حقیقت میں وہ نہ ہو تو مجھ پر غیبت کا الزام لگایا جائے گا، کل میدان محشر میں رب کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ بھائی صبر کریں، صبر کریں، زہر کسی نے دیا ہوگا، بس میرے نانا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، میرے نانا کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن موت کو اس وقت تک سینے سے نہیں لگائے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے 2 بڑے قبیلوں کے درمیان صلح نہ کرے۔ اس وقت ملک عرب میں مسلمانوں کے 2 بڑے قبیلے کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو ہاشم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو امیہ۔ یہ 2 قبیلوں کے درمیان جب تک حسن صلح نہ کریں گے، آپ موت کو اپنے گلے سے نہیں لگائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک خلافت کو سنبھالا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے بادشاہت کروں، حکمران بنوں، تو امام حسن نے بلا کر کہا کہ امیر معاویہ حکومت چاہتے ہو،
بادشاہت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سب کچھ دیا جائے گا، لیکن میرے نانا کے دین پر کوئی حرف آنے نہ پائے، میرے نانا کے دین پر کوئی حرف آنے نہ پائے، یہ طے کر لے تو پھر یہ بادشاہت آپ کو دے دی جاتی ہے۔ امیریت نہیں، امیر المومنین نہیں، خلافت راشدہ کے آگے کا حصہ خلافت نہیں، بادشاہت، حکومت آپ کے سپرد کی جاتی ہے۔ امیر معاویہ نے اس بات کا تیقن دیا کہ میرے نبی کے نواسے، جب تک میں، الفاظ سن لیں، جب تک میں زندہ رہوں نبی کے دین پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ خود امیر معاویہ نے یہ بھی فرمایا، کیا اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرو، جو نبی کی آل سے نفرت کرتا ہے اس کے سائے میں بھی نہ بیٹھو، یہ امیر معاویہ کہا کرتے تھے۔ اب امیر معاویہ کے نطفے سے پیدا ہونے والا نافرمان یزید پلید لعنتی اگر امام حسین سے جنگ کرتا ہے تو اس میں امیر معاویہ کا قصر نہیں ہے۔ اب کہنے والے کچھ کہیں گے، حقیقت یہ ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں جتنا حضرت علی کے دشمنوں کو، جتنا حضرت علی کے محبین کے چاہنے والوں کو حسنین کریمین نے دیکھا، اتنا کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ فتنوں کے دور میں کچھ اور کہا جاتا ہے، لیکن امام حسن امیر معاویہ سے صلح کر لیے، اس لیے ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ امام حسن نے صلح کر لی، اور امام حسین یزید پلید لعنتی سے جنگ کیا، اسلام کو بقا بخشی، قرآن کا تحفظ فرمایا، مسجد محراب و ممبر کی حفاظت کی، حرمین شریفین کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیا۔ امام حسین نے یزید پلید لعنتی سے جنگ کی، اس لیے آج ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہماری نسلوں کو بھی سکھائیں گے کہ یزید پلید لعنتی پر لعنت بھیجتے رہو۔ تو الغرض آج کا دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جو حضرات چاہتے ہیں اپنے گھروں میں خیر و برکت ہو تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے نام سے ایصال ثواب کریں، کچھ فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ رہی جو گزشتہ جمعہ دو باتیں میں نے کہی تھی، آج کہوں گا، لیکن شہادت تذکرہ امام حسن مجھے کرنا یہ بھی ضروری تھا، اس لیے وہ دو باتیں موقوف ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر مل جائے، زندگی میری رہ جائے، آپ کے درمیان حاضر ہو تو انشاءاللہ ضرور اس پر گفتگو کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔